اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 134 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 135 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق بخشے۔ آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیں کتنے میٹھے الفاظ لگتے ہیں نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے پیار سے مخاطب کر کے اور پھر حکم ارشاد فرماتا ہے تاکہ ایمان والوں کا ہی بھلا ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا گیا، کونوا قوامین بالقسط، کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو۔ تمام مسلمان، وہ حاکم ہے، وہ گواہ ہے، وہ عالم ہے، وہ درویش ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جج ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کسی بھی عہدے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی حیثیت پہ کھڑا ہے، رب فرماتا ہے ہمیشہ انصاف پر قائم رہو، اللہ کی رضا کے لیے ہی انصاف پر مبنی فیصلے کرو اور اللہ کی رضا کے لیے انصاف پر مبنی گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ خود غلطی کی ہے تو اپنی غلطی بھی بتاؤ، اپنی غلطی کو چھپاؤ، دوسروں پہ مت ڈالو، اور پھر اگر وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی ہے تو تمہیں اس پر بھی رعایت نہیں کرنی۔ اگر وہ کسی امیر کے خلاف دینی پڑی تو امیر سے رعایت نہیں، غریب کے خلاف دینی پڑی تو غریب پہ ترس نہیں کھانا۔ دیکھیں جو ایک طریقہ ہے کہ گواہی کو چھپانے کی نا، عموماً 3 علماء کرام اور 3 جو فقہا ہیں وہ وجہ بتاتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ ایک مروت اور رعایت میں، انسان مروت میں لحاظ بھی مارا جاتا ہے اور وہ گواہی چھپا دیتا ہے۔ دوسرا ہیبت اور روب میں، کسی بندے کا ہیبت ہوتا ہے، روب ہوتا ہے شخص کے اوپر، وہ اس کی گواہی اس کے خلاف نہیں دے پاتا۔ اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس پہ رحم یا ترس کھانا، یعنی کوئی زیادہ غریب ہے یا کچھ اس طرح۔ رب فرماتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو، ٹھیک ہے، عموماً یا ممکنہ حد تک کوئی بھی وجہ ہے، وہ تمہارے انصاف کے آڑے نہ آئے، وہ تمہاری گواہی کے آڑے نہ آئے۔ کسی پر ترس کھا کے گواہی نہ چھپاؤ، کسی پر جو ہے وہ تم کسی کے روب میں آ کے، کسی کی رعایت میں، کسی سے ہمدردی، رشتہ دار سے ہمدردی، تم گواہی نہ چھپاؤ۔ اور انصاف کی بات آتی ہے تو خود سب سے پہلے خود میدان میں آؤ، اپنے اوپر دیکھو میں کس کے حق مارے ہیں، میں نے کتنے حقوق العباد جو تلف کیے ہیں اور مجھے کتنے لوگوں سے معافی مانگ کے ان کی ادائیگی کرنی۔ تو فرمایا گیا کہ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، یعنی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تم کسی طرح بیچ میں ڈاما ڈول کر کے، کسی پر ترس کھا کے، کسی مروت رعایت میں یا کسی کی ہیبت اور خوف میں تم اندر ہی اندر کسی نہ کسی طرح گواہی کو جھوٹا کر دو، ٹھیک ہے، جھوٹا فیصلہ دے دو یا جھوٹی گواہی دو، یا صحیح جو بات ہے اس کو چھپا لو، گواہی کو چھپا لو یا فیصلہ نہ کرو۔ کسی بھی طریقے سے تم نے عدل انصاف قائم نہیں کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ غافل نہیں ہے، تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 136، اے ایمان والو، پھر فرمایا گیا اللہ نے، اے ایمان والو، کیا کہا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی،
ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی یہاں پر دیکھیں ایمان بالغیب کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ایک قرآن ہی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، باقی اس قرآن میں کیا ہے؟ سارا علم غیب ہمیں فرشتوں پہ ایمان لے کر آئیں، اللہ پر لائیں، جنت پر لائیں، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر لائیں، ٹھیک ہے، تمام علوم غیوب ہی ہیں۔ ہم کیوں ایمان لاتے ہیں؟ ہمیں قرآن میں کہا گیا، ایک قرآن ہی ہمارے سامنے موجود ہے جو غیب کی حالت میں نہیں۔ باقی نہ ہم نے پچھلے رسولوں کو دیکھا، نہ پچھلی امتوں کو دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ شریعت کون سی ہے؟ شریعت محمدی، جس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ لیکن ایمان کس پہ رکھنا ہے؟ ایمان تمام پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے، امتیں، پچھلی آسمانی کتابیں، آئندہ آنے والا دور، یعنی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، ملائکہ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، خود بذات خود اللہ کی ذات۔ دیکھیں مومن سے کیا چیز غیب، مومن سے کیا چیز پوشیدہ؟ مومن کی نظر تو اللہ رب العالمین کو دیکھتی نہیں ہے، لیکن محسوس کرتی ہے اور ایمان رکھتی ہے۔ مومن کی نظر نے ابھی جنت نہیں دیکھی، لیکن مومن ایمان رکھتا ہے کہ جنت موجود ہے۔ مومن کی بہت اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو سعادت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ایمان رکھتے ہیں۔ میرے نبی تمام عالمین میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے نبی سب سے زیادہ جامع اور مکمل ہیں، کوئی بھی ان کی طرح کا نہیں ہے ولی کا پیر کامل۔ تو اس آیت میں ہمیں ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ غالباً میں نے تب یہ ایمان مفصل اور مجمل یاد کیے تھے جب مجھے ان کے معنی اور مفہوم بھی پتہ نہیں ہوں گے، یعنی بہت چھوٹی تھی میں، لیکن آج یہ جب زبان پر آتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی مٹھاس سے دل بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسی دولت سے مالا مال کیا امت مسلمہ کے بچے بچے کو کہ اس کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے، پھر جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، جب وہ فہم اور ادراک کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور وہ پھر اس کلمے کے معنی میں ڈوب جاتا ہے، وہ ان کلمات میں تو کتنا مزہ آتا ہے، دین اسلام پہ کتنی محبت آتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ان ایمان کا پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی وہ لطف اور سرور جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اس پر کی اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ عز و جل ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ پھر ایمان میں پھر اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہوتا ہے جب پکارتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام کے تمام احکام، اقرار باللسانی، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ تو کتنے میٹھے بول ہیں نا یہ، جب ہم اپنے اللہ سے اس بات کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، کیونکہ کامیابی یہی ہے نا کہ جس طرح نہ صرف ان کو زبان سے ادا کیا جائے بلکہ دل سے تصدیق بھی کی جائے اور عمل بھی اس کے مطابق کیا جائے، اور کامیابی یہی ہے کہ انسان مرتے وقت بھی کلمہ ہی پڑھ رہا ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ کیونکہ اگلی آیت جو آیت نمبر 137، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، استغفر اللہ۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اے میرے اللہ ہمیں اس وقت سے بچانا کہ جب ایمان ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، ایمان ہمارا سلامتی رکھنا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ایمان لائے وہ لوگ پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، یعنی خاتمہ بھی کفر پر ہی ہوا۔ رب فرماتا ہے اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا، استغفر اللہ۔ یعنی جو پلٹ جاتے ہیں نا
ایمان لاتے ہیں، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر میں، پھر ترقی کر جائیں، کفر میں ہی مر جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی راہ نہیں ملے گی، نہ دکھے گی، اور نہ اللہ ایسے لوگوں کو بخشے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 138 139، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ وہ منافقین کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس کیوں منافقت ایمان کا لبادہ اوڑھ کے آتے تھے کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح وغیرہ، اب اگلی آیات میں اس کا ذکر بھی آئے گا، آتی تھی، ملتی تھی، تو مسلمانوں کے پاس آ جاتے تھے اور بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب کافروں کے پاس پلٹتے تو پھر کافروں کو خوش کرنے کے لیے کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے تو تمہاری مدد کی ہے، ہر حال میں تمہارے ساتھ رہے ہیں، مسلمانوں کی خبریں تم تک پہنچاتے رہیں تاکہ ان کے دلوں میں تمہارا روب بیٹھے، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ منافقین کی یہ نشانی تھی نا۔ تو اس دور کے منافقین کے بارے میں آیت میں کیا فرمایا؟ ان سے فرما دو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک کیوں کہا گیا؟ یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے، یہ جو فونٹ ہے اس میں یہ جو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس میں یہ قوف اور ہا، یہ جو میں نے جس کے نیچے ریڈ کلر کی لائن لگائی ہے، یہ فونٹ کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غالباً جب قرآن کریم کی آیت جہاں سے میں نے اس کو کاپی یہاں پر کی ہے، وہاں پر یہ رموز قاف میں سے کچھ ہے، لیکن یہاں پر وہ اس طرح لکھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ آیت میں کچھ اور مزید اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے ہی ہے، ویسے عام طور پر میں اس کو یا اس طرح ریموو کر دیتی ہوں کہ پڑھنے والے کو غلطی نہ ہو، لیکن اس دفعہ وہ میرے نظروں سے نہیں گزرا اور ساتھ رہ گیا۔ بہرحال دردناک عذاب کی بات کر رہے تھے۔ دردناک عذاب کیا؟ یعنی ایسا عذاب جو کہ نہ صرف محسوس ہوگا بلکہ اس کی ذلت بھی ان کو محسوس ہوگی۔ ایک تو عذاب کی تکلیف، دوسرا رسوائی کی تکلیف۔ انہیں معلوم ہوگا کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، تکلیف میں اضافہ ہوگا ان کی۔ پھر کیا کہا گیا اس دور میں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزہ۔ کیا کہا گیا کہ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ کافروں کو دوست اس لیے بناتے ہیں کہ عزت تلاش کریں مومنوں کو چھوڑ کے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو سن لو عزتیں تو ساری رب کے لیے ہیں، ساری عزتوں کا پروردگار، ساری عزتوں والا تو اللہ ہے۔ لہٰذا دور حاضر کے منافقین، میں اپنے گریبان میں جھانکتی ہوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیے، ہم سب اپنے عمل پر غور کریں، ہم اپنے ملک کی حکومت کو دیکھیں، ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، ہم خود کو، اپنے سے جڑے لوگوں کو اس طرح نہیں کہ دوسروں پر ٹونٹ کرنے کی نظر سے غور کریں ملک کے حالات پر کہ کیا سیاستدان ہمارے اس طرح نہیں کر رہے، غیروں سے عزت لینے کی خاطر ناموس رسالت تک کی حفاظت نہیں کر پا رہے، غیروں سے جو تعلقات ہیں وہ نہ بگڑیں، اس کی بنیاد پر دین پہ سمجھوتا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر سمجھوتا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو سن لیں، جو کہ مومنوں کے سوا کسی اور کو دوست بنانے کی کوشش کریں، جو ایمان والوں کے سوا کوئی اور مذہب ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا ایمان میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کی پیروکاری، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، جو جس قوم، مفہوم بتا رہی ہوں، جو جس قوم سے ہو، جو کس قوم سے محبت کرے، جو جن سے محبت کرے بروز قیامت انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو آج جن کو اپنا آئیڈیالائز کیا ہے، کل کو حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ لہٰذا ایمان والوں کو آئیڈیالائز کریں، خدا را اس چیز کو سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ ان کافروں کے پاس عزت لینے جا رہے ہو؟ عزتیں تو ساری رب کے پاس ہیں، عزتوں کا مالک تو رب ہے جو عطا کر دینے پر قادر ہے۔ لہٰذا اللہ کی آیات جو قرآن کریم میں نازل فرمائی گئی ہیں ان پر عمل کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ کافر، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان سے دوستیاں، ان سے عزت لینے جانے کے چکر میں اپنے ایمان کی حلاوت کو تباہ نہ کریں۔ ان آیات میں ہمیں بہت زیادہ درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص ایمان والا بنا دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔